بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ الاعراف شروع ہونے والی ہے حال میں ہی جب تکلیفیں یہاں پہ حد سے زیادہ گزر گئیں تب یہ نازل ہوئی ہے۔ انعام اور الاعراف یہ جوڑا ہے۔ آراف کا مطلب جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک اونچی دیوار ہے، اس کو آراف کہتے ہیں۔ سورۃ الاعراف مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وکم من قریۃ اہلکنا فجاءها بأسنا بیاتا وهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ حروف مقطعات ہے الف لام میم صاد، الف لام میم را، یہ سب آتا ہے۔ یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، تو اس سے تمہارے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو، سینے میں تنگی نہ ڈالیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہے تاکہ تم اس کے ذریعے ڈراؤ تو لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے ڈراؤ، کوئی اور ذریعہ ڈرانے کا نہیں ہے۔ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے یہ کتاب، اس کی پیروی کرو، اتباع کرو، اتباع کتاب۔ دیکھو، ڈراؤ قرآن سے، پڑھو قرآن کو، بتاؤ قرآن کے بارے میں سے، ہر چیز انذار، ہر چیز قرآن سے ہی ہوتا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اور پیچھے نہیں لگو اس کے سوا اور رفیقوں کے، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کتنا کیسے بتا رہے ہیں دو۔ قلیلا ما تذکرون، قلیل بہت کم۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کی ہیں، بس ان پر ہمارا عذاب، رات کو سوتے ہیں آیا، یا دوپہر کو آرام کرتے تب آیا، بس ان کی پکار ان کے سوا نہ تھی جب ان پر آیا ہمارا عذاب تو انہوں نے کہا کہ بے شک ظالم ہیں، ظالم ہم ہی تھے، سو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے جن کے طرف رسول بھیجے گئے ہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ نسأل سوال، فا پھر لا لیے، سو ہم ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، یعنی پوچھیں گے ہم سب کو، کہتے ہم کو پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دیکھو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے، نہ ہم نسلو ان، ہم سوال کریں گے، ارسلہ بھیجا گیا، الیہم ان کی طرف جو رسول بھیجے تھے ہم ان سے ضرور پوچھیں گے۔
اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے. اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ کر کے بولے کیا میں نہیں پہنچا دیا دین تم تک؟ تو سب نے کہا اشہد انکا، ہم گواہی دیتے ہیں آپ کو، آپ نے دین بھی پہنچایا، قرآن بھی پہنچایا، اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لائے. تو کہ اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا. 3 مرتبہ آپ نے کہا تھا، اور کہا تھا خطبے میں، آخری خطبہ میرے لیے دل کو چڑھا ہوا ہے. آخری خطبے میں آپ نے کہا تھا آگے لوگوں تک میرا پیغام پہنچانا، بلغنا، میرا دین پہنچا دینا، میرا دین پہنچا دینا. میرا فرض ہے کہ دین پہنچانا دوسروں تک، تاکہ ہم سے بہتر وہ سیکھ لیں. پڑھنا نا مجھے یہاں سے. بسم اللہ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ وَمَنْ ثَقُلَتْ. یہاں پہ پڑھنے بھی نہیں ہوتا مجھے، یہ الفاظ بہت سخت ہیں قرآن کریم میں، یہ ہمارے پاس وزن نہیں ہے ایمان کا. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ وَمَنْ ثَقُلَتْ موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ضرور پوچھیں گے، البتہ ہم ان کو اپنے علم سے احوال سنا دیں گے. یعنی جو ہمیں ہمارے پاس علم ہے، پورا جو علم ہے اسے ہم احوال سنا دیں گے. اور ہم غائب نہیں تھے جب تم کر رہے تھے دنیا میں غلطیاں، ہم موجود تھے، ہم دیکھ رہے تھے، آنکھیں ہماری سوتی نہیں تھی، تکتے نہیں تھے، پلک نہیں مارتے تھے ہم. اور اس دن اعمال کا وزن ہوگا، حق ہے، برحق ہے ہونا. اللہم من ثقلت. تو جن کی نیکیوں کے وزن بھاری ہوئے وہ فلاح نجات پانے والے ہیں. جن کی نیکیوں کے وزن ہلکے ہوئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، کیونکہ ہماری آیتوں سے نا انصافی کرتے تھے. بے شک ہم نے تمہیں زمینی ٹھکانہ دیا ہے، ہوٹل میں ایک ٹھکانہ دیا ہے. کہ الفاظ دیکھو، کہاں رکے ہیں؟ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ٹھکانہ کہاں ہے تمہارا؟ ہوٹل میں ٹھکانہ ہے. اب دنیا میں ایک ٹھکانہ دیا ہے، ہم نے اس میں تمہارے لیے زندگی کے سامان بنائے ہیں. ہوٹل میں رہنے کے لیے فرنیش اپارٹمنٹ دیکھ کے لیتے ہیں، فرنیش اپارٹمنٹ لیتے ہیں آسانی کے لیے. اللہ نے ساری آسانی کے لیے چیزیں دیے ہیں تاکہ ہم شکر کریں. تم بہت کم سامان بنائے، تم بہت کم. شرم آتی ہے سب پڑھنے کے لیے. میں نے بھی جمع کی اتنا جمع کی، معاف کر دے اللہ. دل ڈر لگتا ہے.
اور ہم نے اس میں تمہارے لیے زندگی کے سامان بنائے، تم بہت کم ہو جو شکر کرتے ہو۔ اللہم انی علی ذکرک، شکر کا اس نے عبادت۔ البتہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہیں تمہاری شکل و صورت بنائی۔ ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے کان بناتے ہیں، کان بنانے کے بعد صورت شکل بناتے ہیں۔ پھر ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کی جگہ لکھ لو عزازیل۔ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا، نہیں چاہتا تھا کہ سجدہ کریں۔ یہ سورے میں شیطان کہتا ہے میں بیٹھا رہوں گا، آگے سے پیچھے سے سیدھے راستے سے روکوں گا، تو ہم سب کو آج نیند آئے گی، تکلیف ہوگی، اریٹیٹ ہوگا، سب کو ہوگا آج۔ انشاءاللہ۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لو قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اس نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے کس نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ تو عزازیل نے بولا اس سے بہتر ہوں میں، آدم سے بہتر ہوں میں۔ اب ہم لوگوں میں بھی ہے، ہم اس سے اچھے ہیں، ہم ان سے اچھے ہیں، تکبر۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا پس تو یہاں سے اتر جا، تیرے لیے لائق نہیں کہ تو غرور و تکبر کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے غرور اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کرے گا مطلب اللہ تعالیٰ کے جیسے شولڈر سے شال لے لیتے ہیں، جیسے اللہ سے چادر چھیننے کے مترادف ہے۔ نکل جا بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ وہ بولا مجھے اس دن تک کی مہلت دو جس دن مردے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا بے شک تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے، تجھے مہلت دی گئی، جا۔ اسے زندگی بھی مانگا مجھے موت نہ دے اللہ تعالیٰ، اس کو موت بھی نہیں ہے، اس کے بچے 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 کتنے ہوں گے سوچو۔ بولا جیسے تو نے میری گمراہ ہونے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اللہ تعالیٰ میں ضرور بیٹھوں گا۔ اس شیطان کے ورغلے سے ہم سب کو بچا لے اللہ۔ جس دن مردے اٹھائے جائیں گے فرمایا بے شک تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے، تجھے مہلت دی گئی، جا عزازیل۔ وہ بولا جیسے تو نے میرے گمراہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے گمراہ کرنے کے لیے تیرے راستے پر، اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر۔ آ گئی یہاں پہ ٹاپک۔ پھر میں ان تک ضرور آؤں گا سیدھے راستے پہ جو ہیں، ایمان پہ جو ہیں، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے۔ سامنے سے جو دین، جو مرے مردے سب دیکھے ہیں، مگر ان کو میں نہیں دکھاؤں گا، پٹی باندھ دوں گا نا۔ پیچھے بھی چھوڑ آئیں کتنے مردے میتیں،
پیچھے سے بھی آئے گا وہ. میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے گمراہ کرنے کے لیے تیرے راستے سیدھے راستے پر. پھر یہ تم تک ضرور آؤں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، مگر وہ نہیں آ سکے گا اوپر سے اور نیچے سے. اوپر رب العالمین ہے، ہماری دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، ہمیں نہیں آئے گا، نہیں ستائے گا. نیچے سجدے ہوتے ہیں، نہیں آئے گا نیچے سے. اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہ پائے گا. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وخاصمهما إني لكما لمن الناصحين. اللہ تعالیٰ نے کہا آتا ہے تو میرے چاروں طرف سے، میرے بندوں کی طرف سے بہکاتا ہے، جا ایسے نکل جا، جا مخرج نکل جا. مذعومم ذلیل مردود، جو شیطان کے راستے پہ چلتا ہے وہ بھی ذلیل، شیطان بھی ذلیل. یہاں سے نکل جا ذلیل. دیکھیں اوپر جائیں. مدحورا ذلیل ہو کر ان میں سے جو تیرے پیچھے پڑے گا. البتہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا. جہنم اتنی بھر جائے گی میرے سے سورہ نہیں کرا پاتی میں. جہنم اتنی بھر جائے گی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. جہنم اتنی بھر جائے گی، اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو بولتی رہے گی. آخر میں اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں رکھیں گے، تڑپ پڑے گی. نہیں ہوتا اللہ میرے سے. کتنا وزن ہے نا اللہ تعالیٰ کا پیر. زمین و آسمان کے اوپر کرسی، اس کے اوپر قدم مبارک. تو جہنم کہے گی نہیں اللہ بس 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 بس. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. جہنم بھر دوں گا تم سب سے. اے آدم، تم اور تمہاری بیوی ہوا جنت میں ہو، بس کھاؤ جہاں سے تم چاہو. یہ سب اگزامپل دی گئی ہیں، نکال دیا گیا ہے کیونکہ شیطان کی پیروی کی، جنت سے نکال دیا. جنت میں ہر چیز کھاتے پیتے تھے، مزے کرتے تھے میاں بیوی. ہر ایک کو شوق ہے نا میاں بیوی بڑے اچھے ہوں، محبت ہو، سکون ہو. مگر دنیا میں بہت کم ہے. اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی ہوا جنت میں رہو، بس کھاؤ جہاں سے تم چاہو. وہاں کنڈیشن نہیں ہے، شریعت نہیں ہے وہاں پہ. اور ذرت کے قریب ہی نہ جانا، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہوں گے. بس وسوسہ ڈالا شیطان نے ان کے دلوں میں، ان کے دل میں، تاکہ اللہ کی اور اس ذرت کے قریب ہی نہ جانا، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہاں بھی درخت کی بات آئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شجر یسجدان، سارے جھاڑ مجھے سجدہ کرتے ہیں.
جنت میں بھی درخت ہے، درخت سے ہی کھاتے ہیں، بس وسوسہ ڈالا شیطان نے ان کے لیے ان کے دل میں، تاکہ ان کی 70 کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی ان کے لیے ظاہر کر دے۔ یعنی ان کو نہیں معلوم تھا مرد کون ہے عورت کون ہے، وہ کیسے ایک دوسرے کو نہیں دیکھے تھے، جنابتی سیکشل کوئی بات نہیں تھی ان میں۔ اور وہ بولا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ تم فرشتے ہو جاؤ۔ اسے بتایا تھا نا ابلیس تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ رہو گے جنت میں، ہمیشہ کے لیے رہو گے، یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ اور ان سے قسم کھا گیا کہ میں بے شک تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، بہت بھلائی کرنے والا ہوں، شیطان کہتا ہے۔ فار ایگزامپل، یہ جتنا مکر کر کے دکھا رہا ہے یہ چیزیں اچھی ہیں، اچھی ہیں، ایسی ہیں، ویسی ہیں، سب سے پہلے اگر شیطانیت میں اگر اتریں گے ہمارے 70 کھل جائیں گے، بلاؤز ڈیپ نیک ہو جائے گی، جسم دکھنے لگے گا، فیشن میں آ کے اتر جائیں گے، تو شیطان کے چھیلے ہم نہیں بنیں گے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ بس ان کو مائل کر لیا دھوکے سے، پس جب انہوں نے درخت چکا تو ان کے لیے ان کے 70 کی چیزیں کھل گئیں، وہ مرد ہے عورت ہے ظاہر ہو گیا، اور اپنے اوپر جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے 70 چھپانے کے لیے جنت کے پتے، بڑے بڑے پتے۔ ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا؟ کیا میں منع نہیں کریا تھا تمہیں؟ اور کہا تھا تمہیں کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ قصہ بار بار قرآن کریم میں بتا کر اللہ تعالیٰ میں سمجھانا چاہتے ہیں تم بھی ایسا کرو گے تو تم سے چھین لوں گا میں، اور تم شیطان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، یہ زیادہ تر پڑھتے رہنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا، ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ فرمایا تم اترو اترو اترو، نکلو یہاں سے، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، بے شک اسٹوڈنٹ ٹیچر کے دشمن، ٹیچر اسٹوڈنٹ کے دشمن، بچوں کے دشمن، بچے ماں باپ کے دشمن، ساس بہو کے دشمن، بہو ساس کے دشمن۔ اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت معین تک ٹھکانا اور ساز سامان ہے۔ فرمایا اس میں تم جیو گے اور اس میں تم مرو گے، اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ یہ آیت انڈر لائن کر کے لکھو، خبر میں دفنانے کی تب یہ پڑھا جاتا ہے۔ فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہما تخرجون، تم جس مٹی سے نکالے گئے اس میں ڈالا جائے گا، پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء
للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. اے اولاد آدم ہم نے تم پر اتارا، اے اولاد آدم ہم نے تم پہ اتارا، ہمیں بات کریں اللہ تعالیٰ، جی رب العالمین، جی رب العالمین، جی رب العالمین. اے اولاد آدم ہم نے تم پر اتارا لباس جو ڈھانکنے کے تمہارے ستر اور موجب زینت ہو، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے. ہم نے تمہیں لباس دیا، کپڑے پہننے کے لیے دیے ہیں، مگر کپڑے جو میں نے دیا ہے چھپانے کے لیے، مگر تمہارے لیے تقوی سب سے اچھا لباس ہے. لباس و تقوی، تقوی سب سے اچھا لباس ہے جو ڈر نہیں ہے ہمیں. ڈر اللہ کا اگر ہوگا تو لباس بھی جسم بھر کے پہنیں گے، اللہ کا ڈر ہو تو گناہ بھی نہیں کریں گے. بہتر ہے تمہارے لیے لباس و تقوی، پرہیزگاروں کا لباس سب سے بہتر ہے تقوی. یہ لباس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ غور کریں. غور کرو تم کیا کر رہے ہو. اے اولاد آدم میں شیطان 70 ہٹاتا ہے. اب اس کے بعد جو ساکس نہیں پہنتے، جو پیروں کا دکھاتے ہیں، ہاتھوں کا دکھاتے ہیں، یاد رکھنا شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لیں گے. شیطان تمہیں بہکا دے گا جیسے اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو. آپ آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو ماں باپ نہیں مانتے، اس وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. ہم نے ماننے لگے ہیں، ہم کو تکلیف ہو رہی ہے. اور فار ایگزامپل تو جو پیدا کیے تمہارے ماں باپ کو، اگر کوئی کپڑے نکالنے کی بات کرے گا تو کیا کرو گے؟ کاٹ کے ٹکڑے بنا کے رکھ دو گے. اصل ماں باپ ہمارے ماں حوا آدم علیہ السلام ہیں. اگر اصل ماں باپ یہ سمجھ جاؤ گے نا تو تمہیں غصہ آئے گا شیطان نے ہمارے ماں باپ کے کپڑے اتروایا. تو جنت کے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ظاہر کر دیں. بے شک تمہیں دیکھتا ہے وہ اور اس کے قبیلے اس جگہ سے جہاں تم انہیں نہیں دیکھتے. یاد رکھنا کپڑے بدلنے کے ٹائم پہ وہ بہت غور سے پورے خاندان کو لے کے دیکھتا ہے. مرد اور عورت جو بسم اللہ نہیں بولتے، اب دعا بھی پڑھیں گے. اب جس کو دعا نہیں ہے وہ یاد رکھ لینا، نہیں تو وہ پورے کام کرتے ہیں جو میاں بیوی کا کام بھی ہے، جنات اور شیاطین یہ کام کریں گے. تو اس وجہ سے الحمدللہ الذی کسانی ھذا صوبا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے تو شیطان نہیں دیکھے گا، نہیں تو ننگا پورے گروپ کے ساتھ تم کو دیکھے گا یا ہمیں دیکھے گا. بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا رفیق بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. جو ایمان نہیں لاتے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، ان کو دوست بنا دیا شیطان کا. شراب بھی پئیں گے، فیشن بھی کریں گے، سب کریں گے، جو کرنا کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، تکلیف بھی دیں گے، دکھ بھی دیں گے، سب کریں گے، دل دکھائیں گے، سب کریں گے. اور جب وہ بے حیائی کریں تو کہیں گے ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. صحابہ نے پوچھا اللہ تعالیٰ کو پوچھ کے بتانا اللہ کے رسول، ہم تنہا رہتے ہیں تو کیا کپڑے پہنے یا ایسے ہی رہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ حیا پسند کرتا ہے تو اکیلے میں بغیر لباس کے نہ رہا کریں. کیا تم اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل امر ربی بالقسط. دیکھیں شیطانہ کا پڑھنے کے لیے کتنی تکلیف ہوئی مجھے. ایک بریک نہیں لیتی تھی میں، ایک سیکنڈ کا بریک نہیں لینے والی. کوشش کیا اس نے مجھے بھی بہکانے کا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، مگر اوپر والا زندہ ہے، نیچے سجدے زندہ ہیں. امام کی جگہ بیٹھی ہوں جہاں نماز بچھا کے، اللہ نے مدد کی. دیکھو آج میں کبھی یہاں نہیں بیٹھتی، آج یہاں پہ بیٹھ کے پڑھا رہی ہوں. اللہ نے آسانی کی. پڑھانا بہت مشکل ہے، جب بھی میں پڑھاتی ہوں اللہ رفع کا حصہ میں نہیں کر سکتی میں، اللہ معاف کر دے. قل امر ربی بالقسط واقیم اعوذ باللہ.
قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنا چہرہ ہر نماز کے وقت سیدھے کرو، قبلے کے بغیر ادھر ادھر مڑ کے نہیں رہو، اور اسے پکارو خاص اس کے حکم کے فرما بردار ہو کے، جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا تم دوبارہ بھی جی اٹھو گے۔ ایک فریق تو ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ بے شک انہوں نے اللہ کے سوا شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا ہے۔ کیسے؟ درگاہ کو جاتے ہیں، کون رہتے ہیں وہاں پہ؟ درگاہ میں اور بزرگان دین جنت میں رہتے ہیں، سورہ یاسین میں آئے گا، جنت سے رزق پا رہے ہیں، پرندے کی جوف میں جنت میں سیر کر رہے ہیں، کس کے شیطان کے پیروی کر رہے ہیں، کس کے دوست بن رہے ہیں، وہاں پہ دوست ہوتے ہیں، موکلات ہوتے ہیں، وہ دوست بن جاتے ہیں۔ پھر نماز نہیں ہوتی ہے وقت پہ، اپنے حساب سے نماز اپنے طریقے پہ نہیں پڑھتے، دوسرے طریقوں پہ پڑھتے ہیں، شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورے کام کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ وہ بے شک ہدایت پر ہیں۔ اے اولاد آدم لبیک اللہ تعالیٰ، اے اولاد آدم یا بنی آدم لبیک اللہ سبحانہ تعالیٰ، اپنی زینت ہر نماز کے وقت اختیار کرو، انڈر لائن کرو، اوپر لکھو، یاد رکھو یہ آیت 31۔ گندے کپڑے پہن کے جو نماز پڑھتے ہیں، ایسے ویسے کپڑے پہن کے نماز پڑھتے ہیں، کان میں ہاتھ میں اس میں جو سور کر اللہ کے لیے نہیں سورتے، شادیوں کے لیے سورتے ہیں، میتوں کے ٹائم پہ سور کے جاتے ہیں، سب سور کے جاتے ہیں، مگر نماز کے تب نہیں سورتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے اولاد آدم، اس لیے میں ہر طرح سے کوشش کرتی ہوں نماز کے لیے اچھی طرح سے سور کے میں اللہ تعالیٰ کے پاس میں نماز کو کروں، کیونکہ ایک آیت ہے یہ، اس پہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہیں ہمیں پسند نہیں، وی ڈونٹ لائک، ہمیں پسند نہیں آتا، وہ سبھی تمہاری پسند پہ دین نہیں ہے، تمہارے پسند پہ اسلام نہیں ہے، پسند اللہ کی ہے، پکار کے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے بعد تو شرم کرو۔ اولاد آدم اپنی زینت ہر نماز کے وقت اختیار کرو، تھوڑا دوپٹے کو اتھر لگاؤ، تھوڑا پہن اوڑھ کے کرو، خوبصورت بن کے کرو۔ عورت جب سنورتی ہے، کان میں ڈالتی ہے، ہاتھ میں ڈالتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی پسند کرتا ہے، خوبصورتی اسی کی امانت ہے، اس کو دکھاؤ، غیر مردوں کو نہیں دکھاؤ، وقت اختیار کرو۔ اے اولاد آدم اپنی زینت ہر نماز کہاں ہے؟ پھر دوبارہ تیبارہ دوہرا کے پڑھ رہی ہوں تاکہ بیجے میں گھسنے کے لیے۔ ہر نماز، جمعہ نہیں کہا ہے، صرف جمعہ کو نہا دھو کے پڑھتے ہیں۔ ہر نماز کے وقت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ فضول خرچی اور اللہ کی راہ میں کیا ہے میں بتاتی ہوں۔ ہم لوگ جو اپنے گھر کے لیے سامان وغیرہ سب جو لاتے ہیں نا، یہ اللہ کی راہ کی خرچ نہیں ہے۔ اللہ کی راہوں میں جو خرچ کرتا ہے وہ صحیح خرچ ہے، جو دنیا داری میں جو خرچ کرتا ہے وہ فضول خرچی ہے۔ جتنی ضرورت ہے اتنا کر لیں، باقی کا اللہ کی راہوں میں کر دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کس نے حرام کی ہے اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، پیدا کی ہے، اور پاک رزق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہ دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، اور خاص طور پر قیامت کے دن جو ایمان لائے ہیں انہی کا حصہ ہے۔ اسی طرح ہم آیتیں میں فصل یعنی کہ لگاتار بیان کرتے ہیں، کذالک نفصل الآیات، فصل بولتے ہیں نا، چاول کی فصل، اس کی فصل لگاتار آتی ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا
تعلمون ولکل امت اجل، اجل ایک مدت وقت تک. وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسی طرح ہم آیتیں مفصل بیان کرتے رہتے ہیں. اگر اس گروہ کے لیے جو جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کو، مرد ہو یا عورتوں کو. شرٹ نکال کے گھومنا نہیں، کپڑے دوپٹے اوڑھ کے رہنا، ان میں جو ظاہر ہے جو پوشیدہ ہیں، گناہ اور سرکش ناحق ہو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو جس کے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر لگاؤ وہ بات جو تم نہیں جانتے. ہر امت کے لیے ایک مدت وقت ہے. نوح علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کی ساری امتیں ختم ہو گئی ہیں. اب ہم پہ بھی ایک وقت ہے، پر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا نہ پیچھے ہو سکیں گے. یعنی میری موت کب ہے، ایک سیکنڈ نہ میں آگے جا سکوں گی نہ ایک سیکنڈ پیچھے آ سکوں گی. کوئی بھی چیز مجھے موت، تم کو اور مجھے موت نہیں دے سکتی، کیونکہ ہماری حفاظتی فرشتے کرتے ہیں. موت خود حفاظتی کرتی ہے انسان کی جب تک موت نہیں آتی. یہ گھڑی اور نہ دیکھو کہیں کچھ ہوتا ہے گرنے جاتے ایک دم کوئی پکڑ لیتے ہیں، فرشتے پکڑتے ہیں، حفاظتی کرتے ہیں. یہ گھڑی اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. اے اولاد آدم لبیک اللہ تعالیٰ، اگر تمہارے پاس تم میں سے میرے رسول آئیں، سنائیں تمہیں میری آیتیں، جو ڈریں اس نے اصلاح کر لی. جو ڈرے گا اور آیتیں پڑھ کے اس کی زندگی کرے گا اس کے لیے خوف بھی نہیں ہوگا قبر میں، حشر میں، آخرت تک نہ غم ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم ميم دوزر من في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی کہ پڑھ کے بھی نہیں اپنایا، اس پہ زندگی نہیں کیے اور ان سے تکبر کیا، قرآن کی آیتوں کو اپنے تکبر میں رہے، یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں ہم آیتیں پڑھ کے اپناتے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گے. کہ آیت جہاں پہ آ جاتی ہے تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفاعت اس کو نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے میں نے لکھ دیا، میری لکھاوٹ کے بعد کوئی سفارش نہ کریں. بس اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان بانا یا اس کی آیتوں سے جھٹلایا. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا حصہ کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ان کی جان نکالنے آئیں گے. اب شروع ہو گئی موت کی باتیں. یہاں سے بہت گہرائی سے، بہت اچھی طریقے سے انسان سدھر سکتا ہے اگر چاہیں تو، اگر اللہ ہدایت دیں تو، آپ دعا مانگیں گے تو. اللہ مغفلی اهدنا الصراط المستقیم ہے. فرشتے ان کے پاس ان کی جان نکالنے آئیں گے. جہاں پہ میں بیٹھی ہوں اسی جگہ پہ میری امی کی روح نکالنے آئے تھے. آج اتنے دن سے قرآن پڑھے اس جگہ پہ نہیں آئی تھی، آج اسی جگہ پہ آئی ہوں. وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ پوچھیں گے مارنے کے ٹائم پہ، روح نکالنے کے ٹائم پہ بھی پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے پیر مرشد، کہاں ہیں وہ ولی، کہاں ہیں اس کو پکارتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہم سے گم ہو گئے، پتہ نہیں. بچے کہتے ہیں نا کہاں بیٹا گیا وہ کھلونا تمہارا،
معلوم نہیں امی گم ہو گیا. بچے کو پوچھیں گے چاکلیٹ کہاں ہے؟ گم ہو گئے امی کہیں رکھ دیے. سیم طریقے سے جواب دیں گے وہ بزرگان دین بھی گم ہو گئے اور اپنی جانوں پر اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. اللہ فرمائے گا تم داخل ہو جاؤ جہنم میں. اب بولو اب کون درگاہ کو جائے گا، کون مانگے گا، کون جا کر اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکارے گا؟ کس میں ہمت ہے جاؤ، کس میں ہمت ہے کرو، تعویذیں پہنو، جو کرنا ہے کرو. اللہ تعالیٰ اوپنلی ڈکلیئر بار بار اب یہاں سے کریں گے. میں ان امتوں کے گمراہ جو گزر چکے ہیں، کیا بات ہے، اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. اللہ فرمائے گا تم داخل ہو جاؤ جہنم میں. ان امتوں کے ہمراہ جو گزر چکے ہیں، پہلے جو تھے تمہیں سکھائے تھے، پہلے کے پہلے کے پہلے، ان کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھی ان کو بناتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اتر والوں کا ساتھ مانگو اللہ تعالیٰ سے. تم سے قبل جنوں اور انسانوں میں سے جب کوئی امت داخل ہوگی وہ اپنے ساتھی پہلے امت پر لعنت کرے گی. اب فار ایگزامپل ہم لوگ گر جاتے کہیں تو کیا بولتے اپنی سہیلی کو، تمہارے وجہ سے میں گر گئی. اب بہنوں کو کہتے ہیں کہیں کچھ بھی ہو گیا تو میں بہت کہا کرتی تھی تمہاری طرف سے ہی ایسا ہوا ہے، کچھ بھی ہو جائے تو دیکھو وہ اوپنلی بول رہے ہیں تم پر لعنت ہو، اللہ کی دوری ہو، ویسے بھی لعنت ہی کیا آپ بدوا دیں گے، کاش دنیا میں دیتے. بڑی سخت سورہ ہے. جنت اور دوزخ کے درمیان میں آراف ہے، دیوار پہ کھڑے ہوں گے. بیت المال میں کھڑ کے دکھائی تھی میں نے اسٹیج پہ. اوپر کھڑے ہوں گے، ایک طرف مڑ کے دیکھیں گے جنت دکھے گی، ایک طرف مڑ کے دیکھیں گے دوزخ دکھے گا. ابھی باتیں شروع ہو رہی ہیں. حتی بسم اللہ اعوذ باللہ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخرهم لأولاهم ربنا هؤلاء أدلونا ضالين ضلالا أدلونا فآتهم عذابا ضيفا من النار قال لكل ضيف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. سب میوٹ کرو. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جاؤں گے، جہنم میں سب داخل ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے پہلوں کے بارے میں کہیں گے، پچھلے والے پہلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، ان لوگوں نے ہی ہمیں گمراہ کیا ہے، بس انہیں آگ کا دگنا عذاب دے دے. دیکھ رہے ہو وہاں پہ جا کے کیا حال ہوگا. جہنم کے اندر کی باتیں کہاں لکھی ہیں، کون بتا سکتا ہے؟ کوئی ولی بتا سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے نجومی؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جہنم کے اندر کی باتیں. جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا انہیں آگ کا دگنا عذاب دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، جو سکھائے گا جو چلے گا دونوں کو دگنا عذاب ہے، لیکن تم جانتے نہیں. اور ان کے پہلے اپنے پچھلوں کو کہیں گے تمہیں ہم پر کوئی برائی نہیں، لہذا چکو چکو مزہ چکو، آؤ تم ہمیں لے گئے تھے تم بھی چکو ہم بھی چکیں عذاب جہنم. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. اس کے بدلے جو تم کرتے تھے. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ذرا انڈر لائن کر کے یاد کر کے آیت کا نمبر بھی یاد کر لینا. میں جو کہتی ہوں ایک نوٹ بک الگ رکھا کرو، ڈائری
بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، کیا قرآن میں لکھو ہے اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر ڈالتا ہے، چھوڑو ایسا نہیں، ہم ایسا کریں گے۔ اگر ہم سوچیں گے ان کے لیے کیا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ جو آیت کو نہیں لے کر چلے گا اس کے لیے آسمان کے دروازے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ میت لے جانے کے ٹائم پہ آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے، جہنم ان کا نیچے گڑا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اوپر تک جائیں گے فرشتے روح کو لے کر، دروازہ نہیں کھولیں گے، اوپر سے پھینکیں گے، جنازہ میں آ کے بھیڑ بول کے روح پڑے گی۔ آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک، اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں، ہمارے سب کے پاس ایک سوئی ہے، سوئی کے اندر ایک دھاگا ہے۔ آج دنیا میں ایک سوا بنایا گیا ہے، ایک بڑی سوئی، بڑی سوئی ہو سکتا ہے اور بڑی سوئی ہمارے گھر سوئی بنتی ہے، سوئی کتنی بنتی ہے اتنی بنتی ہے، اور بڑی سوئی بنا سکا کوئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوئی اس کو کہتے ہیں باریک جو ہوتی ہے، بڑا بنا دیا تو تھوڑا بڑا تو سوا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کا بنایا تو سوئی نہیں ہوتی، وہ مثال سوئی کی دی جا رہی ہے۔ جب تک اون داخل نہ ہو جائے سوئی کے ناکے میں، سوئی میں جو ہول ہوتا ہے، تمہیں اگر جنت کو جانا ہے گناہ کر کے آیتوں کو چھوڑ کے، سوئی کے جو ناکا ہے اس میں سے اونٹ کو گھسیڑو، اندر ڈالو، اس کو ٹھوسو، اس کو جا سکے گا؟ بالکل بھی نہیں جا سکے گا، ناممکن ہے جانا۔ اسی طریقے سے تمہارا بھی جنت کو جانا ناممکن ہے، جتنی نمازیں پڑھ لیں طریقہ نہیں تو سب ویسٹ ہے، جو ممکن نہیں۔ اسی طرح مجرموں کو بدلا دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے۔ سوال جواب کرنے کے بعد لا کر بچھائیں گے جہنم کا بچھونا یا جنت کا بچھونا۔ تو میں کہتی ہوں بیان میں یہ ساری باتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی، میں جو بھی بتاتی ہوں قرآن اور حدیث کے حوالے سے، باقی بات بھی کرتی ہوں تو اس میں سے ہی آتی ہے۔ اسی طرح ہم مجرموں کو بدلا دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور ان کے لیے اوپر سے جہنم ہی کا اوڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، آج کمبل اوڑھ کے سو رہے ہیں، نماز کو نہیں اٹھ رہے ہیں، اوڑھیں گے جہنم میں کا اوڑھنا، بچھونے پہ سو رہے ہیں، جہاں آگ آگ کا بچھونا لا کے ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ہم ظالموں کو بدلا دیتے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اب سمجھے میں کیوں نہیں پڑھ سکی یہ سورہ؟ بے ہوشی طاری ہو گئی، ڈر، خوف، کانپنے لگے ہاتھ، دل، دماغ کام نہیں آ رہا ہے۔ قریب سے جا کے دیکھو تب سمجھ میں آئے گی یہ چیزیں۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ، ونزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا۔ اور بڑی پیاری بات آتی ہے اس میں، ترانے گانے کی عادت ہے نا تمہیں، حمد گانے کی، یہ گانا یاد کر لو۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ہم کس پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر ان کے بساط کے مطابق، جو لائے ہیں جتنی اوساط ہے، جتنی اوقات ہے اتنا ہی ڈالیں گے۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون وہ؟ ہم نے ان کے سینوں سے کینہ کھینچ لیں گے۔ دیکھیں، میرے دل میں بھی کبھی کسی کے لیے کدورت آتی ہی ہے، یہ جھوٹی بات ہے، نہیں آتی ہے، مگر ہم پوری کوشش کرتے ہیں نہ آئے، اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں۔ اگر تھوڑا کچھ بھی ہوگا تو جنت میں جانے سے پہلے کینہ سینے سے پاک کریں گے، جب تک جنت کو نہیں جا پائیں گے۔ اور جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، 4 نہریں، دودھ، پانی، شراب، شہد، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا
اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کی، اللہ نے مدد کی۔ اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، رہنمائی نہ فرماتا، آسان نہ کرتا راستہ، ہم ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اس کو یاد کر لو، اس کو گنگناتے رہو، اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ البتہ ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے ہیں، سچ کے ساتھ آئے ہیں، جھوٹ کے ساتھ نہیں آئے ہیں۔ انہیں ندا دی گئی کہ تم اس جنت کے وارث ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی جنت کا وارث بنا، وارث الجنہ بنا، وارث الجنہ بنا، وارث الجنہ ہمارے ماں باپ کو بنا، ہمارے گھر والوں کو، شوہر بچے، ہمارے گھر والوں کو اللہ سسرال میں کا جتنے ہیں اللہ ان سب کو آنے والے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنتی بنا۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اعوذ بک من النار۔ ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے تھے، اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے، غور سے سنو، جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ تحقیق ہم نے پا لیا جو ہم سے وعدہ کیا تھا۔ دیکھو ہم سے جو وعدہ تھا ہمیں پا لیے۔ اب یہاں پہ شو مارتے ہیں نا دنیا میں، دیکھو آئی باٹ دس ولا، میں گھر خریدی، وہاں پہ اللہ دیں گے، ہم دکھائیں گے انشاءاللہ۔ جو آج دین کے دشمن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کل دکھائیں گے، اللہ ان کو آج ہدایت دیں گے۔ جو اصل دین کے دشمن ہیں ان کو تو ضرور دکھائیں گے اللہ تعالیٰ۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم۔ نام بولے تو ہاں، عربی لوگ بات کرنے والوں کو معلوم ہے۔ فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وللأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ پیج پلٹا لو۔ اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے، تحقیق ہم نے پا لیا جو ہم سے وعدہ کیا تھا۔ ہمارے رب نے سچا ہے، تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا جہنم کا، تمہیں جہنم دیا ہے، کیا تم نے بھی پا لیا؟ سچا ہے نا اللہ تعالیٰ جو بولے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، تو ایک پکارنے والا پکارے گا فرشتہ ان کے درمیان، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت دوری۔ اب اس کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ جنتیوں کی آواز دوزخیوں کو سنائے گا، پھر لعنت کرے گا، دوری کر دے گا۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، کجی تلاش کرتے تھے، اور آخرت کے کافر منکر تھے، اور اللہ ان کے درمیان ایک حجاب پردہ ہے، آراف پر کچھ آدمی ہوں گے۔ دو بلڈنگ کے بیچ میں ایک بڑی دیوار ہے سمجھو، دو گارڈن نیچے ہیں، اوپر ایک دیوار ہے، دیوار پہ کھڑے ہیں سمجھو۔ اللہ ہمیں آراف پہ کبھی نہ کھڑا کر، آراف پہ کبھی نہ کھڑا کر، آراف پہ کبھی نہ کھڑا کر، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے اور جنت والوں کو پکاریں گے۔ آج پردہ نہیں کرتے، آئیبرو کرتے ہیں۔ آئیبرو جتنی عورتیں کرتے ہیں، یاد رکھنا پیشانی کے بال پکڑ کے جہنم میں پھینکیں گے۔ پیشانی سے جو اللہ کے خلاف وہ کرنا نہیں ہے۔ ناک کے اوپر کے بال پیشانی کے بیچ میں وہ نکال سکتے ہیں، مگر آئیبرو نہیں کر سکتے۔ جو یہ سب کرے گا دیکھو اس کے بعد کیا ہوگا۔ پیشانی سے پہچان لیں گے، پیشانی کالی ہو جائے گی نہیں، حکم کے خلاف کریں گے تو۔ بولو سب بچوں کو، بڑوں کو، سب کو بولو یہ نہ کریں، اور جنت والوں کو پکاریں گے سلام ہو تم پر۔ وہ آراف والے جنت میں نہیں ہوئے، وہ امیدوار ہیں جب ان کی نگاہیں پھریں گی۔ یہ کون ہے آراف؟ دین بھی کر دنیا بھی کر، دین بھی کر دنیا بھی کرو، دین بھی کرو دنیا بھی کرو، پکچر بھی دیکھو نماز بھی پڑھو، گانے بھی سنو تعریف بھی کرو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، تو آدھی نیکی رہے گی آدھی بدی رہے گی۔
تو اللہ تعالیٰ دیوار پہ کھڑا کر دیں گے، چاہے تو جہنم چاہے تو دوزخ، گارنٹی نہیں ہے اب یہاں پہ، اس لیے پورے دین میں داخل ہو جائے، یہ اسلام کہتا ہے۔ اور جب ان کی نگاہیں پھریں گی دوزخ والوں کی طرف تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر، اور پکاریں گے۔ جیسے دوزخیوں کو دیکھیں گے آراف والے تو دعا کرتے ہیں ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ ہم ظالموں کے ساتھ نہ ہوں، اور پکاریں گے آراف والے کچھ آدمیوں کو کہ انہیں ان کی پیشانی سے پہچان لیں گے۔ وہ کہیں گے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا تمہیں جیتے تھے، اور جو تم تکبر کرتے تھے وہاں أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء ومما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا۔ آراف والے کچھ آدمیوں کو انہی ان کی پیشانی سے پہچان لیں گے، کہیں گے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا تمہیں جتے رہے تھے، جو تم تکبر کرتے تھے، کیا وہ وہی لوگ ہیں تم قسم کھایا کرتے تھے کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہ پہنچائے گا؟ کئی لوگ کہتے تھے کیا ہوگا جنت میں، ایسا ہوگا کیا، چھوڑو دنیا دیکھیں گے، آج کا دیکھیں گے کل کا، اللہ غفور رحیم ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے ابھی، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے جنتیوں کو، نہ تم غمگین ہوں گے، غم بھی نہیں ہوگا کسی بات کا۔ اور دوزخ والوں سے پکار کے کہیں گے جنت والوں کو کہ ہم پر تھوڑا پانی بہکاؤ، ذرا پانی چھڑکا دو، بہت پیاس لگ رہی ہے، تم جنت میں ہو، اللہ ہمیں اب پیاس لگ رہی ہے، ہمیں جنت الفردوس میں سے آب کوثر عطا فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، یا اس میں سے کچھ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ جنت والے کیا بولیں گے؟ حرام کر دیا، ہم نہیں ڈالیں گے، یہ اللہ والے ہیں نا، بالکل نہیں ڈالیں گے پانی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ کام کروا لے، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا، دین کو جو کھیل تماشا بناتے ہیں ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دنیا کو کھیل بنا کے زندگی جی رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ بس آج ہم انہیں بھلا دیں گے جیسے انہوں نے آج کے دن کا ملنا بھلا دیا تھا، فراموش کر دیا تھا۔ تم لوگ بھول گئے تھے جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی ہوں گے، حساب کتاب بھی ہوگا۔ تم نے جو دنیا میں ہمیں بلایا تھا آج ہم تم کو بلا دیے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسے ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے، سن رہے ہو، آیتوں کو انکار کرنا، بولتے نہیں با حافظ قرآن بن جاؤ، ماں باپ کو بھی بھیج دیتی، جنت کو کہاں سے بھیجتی؟ قرآن کریم کیا سمجھ نہیں ہے؟ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، سمجھ کے چلیں گے، حفظ کر کے تو، خالی حفظ کر کے ڈسکو کریں گے تو نہیں، اعوذ باللہ۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل
قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. اور ہم ان کے پاس یہ کتاب لائے قرآن کریم، ہم نے تفصیل سے بیان کیا علم کی بنیاد پر. ایمان لانے والے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے. کیا وہ یہی انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا کہا ہوا پورا ہو جائے؟ جس دن اس نے کہا ہوا ہو جائے گا تو وہ لوگ جنہوں نے اسے پہلے بھلا دیا تھا وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لائے تھے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے کہ ہماری سفارش کریں؟ باہم دنیا میں لوٹائے جائیں کہ ہم اس کے خلاف عمل کریں. بھیجو اللہ تعالیٰ، دنیا میں ایک بار بھیج ڈالو. جو بول رہی ہیں ہمیں، جو گئے تھے غلط کام اچھا کر کے آتی، پوری طرح سے کر کے آتی، ایک بار بھیجو اللہ تعالیٰ. ابھی زندگی ہے، پیسہ ہے، وقت ہے، جوانی ہے، سب کچھ ہے، مگر اسے کہیں اور صرف کر رہے ہیں. جب سب چھین لیں گے بولیں گے ایک بار ہم اس کے خلاف عمل کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے. بے شک انہوں نے اپنی جانوں کا اپنا نقصان کیا، ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ گڑتے تھے. بے شک تمہارا رب اللہ ہے، بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے ہیں، ہمارے 6 دن نہیں ہیں. اور پھر قرار فرماتا ہے عرش پر. اللہ تعالیٰ 6 دن کی بات جب کہتے ہیں سورہ سجدہ میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک دن 1000 کے برابر یا 50,000 سال کے برابر. اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے. یغوش اللیل، اعوذ باللہ، یغش اللیل النہار یطلبہ حسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت أنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. دن ڈھانکتا ہے رات کو، ہم گناہوں کو ڈھانکے نیکی سے. اس کے پیچھے دن دوڑتا ہوا آتا ہے. سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم کے مسخر ہیں. یاد رکھو اللہ، اب شروع ہو گیا اللہ. یاد رکھو اسی کے لیے پیدا کرنا، حکم دینا. اللہ برکت والا ہے. کوئی بھی چیز میں چاول ہے، کچھ بھی نکالتی ہوں، کسی کو پیسے دینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، تیرے نام میں برکت ہے، تو رب ہے عالم کا، سارے جہانوں کا رب ہے. اپنے رب کا پکارو گڑ گڑا کر. پکارنے کا، اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے جو ہم میں سے کسی میں نہیں ہے. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. گڑ گڑا کر دل ہی دل میں مانگتے رہو، چھپ چھپ کے، آہستگی سے، آہستہ سے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، مگر ایسا نہیں جیسے ہم کو پسند ہے. گڑ گڑا کر مانگنا، خاموشی سے دل ہی دل میں مانگنا. آسمان دیکھ دیکھ کے دل میں مانگ لینا، بار بار دل ہی دل میں مانگتے رہنا. اللہ ہمارے بچوں کو دین پہ چلا دے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلا دے. وہ حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور فساد
نہ مچاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور اسے پکارو ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے۔ ایک صحابہ کی موت ہو رہی تھی، ڈر لگتا ہے سب باتوں سے، موت ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، پوچھا کیا کیسے محسوس کر رہے ہو؟ تو بولے بہت ڈر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، بہت ڈر رہا ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھو، پیج کے اوپر لکھ لو، خوف اور ڈر۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو خوف کیا اس کو 2 جنتیں ہیں۔ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ وہی ہے جو اپنی رحمت بارش سے پہلے ہواؤں کو بطور خوشخبری بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش ڈالنے سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجتا ہے نا؟ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے دل میں ایک محبت ڈالتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لائیں تو ہم نے انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بارش کو کہیں اور ہٹا دیتے ہیں۔ ہم نے دعا مانگے تھے اللہ ہم پہ نہ برسا، آس پاس برسا، تو اللہ تعالیٰ ہم فقیروں کی بھی سن لیتے ہیں، اگر دین پہ ہیں تو، اگر دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو، ضرورت ہے تو۔ کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیا، پھر اسے پانی اتارا، برسایا، پھر ہم نے نکالے اس میں سے ہر قسم کے پھل۔ كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال بعيد قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ اسی طرح جیسے بیج ڈال کے، سبزہ نکال کے، جو جھاڑ نکال کے ہم نکالتے ہیں زمین میں سے، جب ہم جھاڑ نکال سکتے ہیں، سبزی پودا نکال سکتے ہیں، پھل نکال سکتے ہیں، تم مردوں کو نہیں نکال سکتے؟ تاکہ تم غور کرو، اور پاکیزہ زمین سے اس کا سبزہ اس کے رب کی حکم سے پاکیزگی سے نکلتا ہے، جو خراب ہے اس سے نہیں نکلتا۔ مگر ناقص اسی طرح ہم شکر گزار لوگوں کے لیے آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ البتہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا رب کوئی معبود نہیں، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اس کی قوم کے سردار بولے ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم میرے اندر کچھ بھی گمراہی کی بات نہیں ہے، میں بھیجا ہوا ہوں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے۔ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تعقلون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فآتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. उसने कहा मेरी कौम मुझसे बेवकूफ़ी की बात नहीं करो, लेकिन मैं तमाम जहानों के रब का भेजा हुआ हूँ, रसूल हूँ, मैं तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुँचाने वाला हूँ और मैं तुम्हें खैर ख्वाह अमीन हूँ. देखो अमीन. क्या तुम्हें ताजुब हुआ कि तुम्हारे पास आई तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत, तुम में से एक आदमी पढ़ता, वो तुम्हें डराता ताकि तुम याद करो जब उसने तुम्हें कौम नूह के जानशीन बनाया और तुम्हें ज़्यादा दिया जिस्म में फैलाऊं डेल डोल में, सो अल्लाह की नेमतें याद करो कि तुम फलाह कामयाबी पाओ. वो बोले क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अल्लाह वाहिद की इबादत करें, छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूछते थे, तो ले आ जिसका तू हमसे वादा करता है और धमकाता है अगर तू सच्चे लोगों में से है. तवक्कलतु अलैना या रब्बी रब्बिकुम रिजसुन व गदब अतुजादिलूननी फी अस्माइन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمتهم منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. इसलिए कहा अलबत्ता तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से पड़ गया है अजाब, गजब का अजाब. क्या तुम मुझसे उन नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने लिख लिए थे, उन्हें नाजिल की अल्लाह ने उसके सनत. सो तुम इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार में हूँ, इंतज़ार करने वालों में से हूँ. तो हमने उसको बचा लिया और अपनी रहमत से और जो उसके साथ थे, और हमने उन लोगों की जड़ काट डाली.
ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور نہ تھے ایمان لانے والے۔ سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ میں پھر رک کے کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں میرا وہ پین ڈرائیو چل جائے، انشاءاللہ بچی کو دیکھ کے دکھاتی ہوں۔ پانی کی لکڑی لے کر موسیٰ علیہ السلام مارا تو سمندر میں راستہ بن گیا۔ نوح علیہ السلام کی اونٹنی جب وہ کوچے کاٹنے کی طرف جو تڑپی پہاڑ کے اوپر، آج بھی پہاڑ کے اوپر وہ نشان میں دیکھ کر دنگ ہو جاتی ہوں۔ میرا ایک ہاتھ پھول خریدتے ہیں اتنی اندر تک ہے وہ پہاڑ میں، کیسے اس کے ہولز پڑے ہوں گے، اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، وہ کتنا زمین پہ ماری ہوگی وہ۔ ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور نہ تھے ایمان لانے والے۔ سمود کی طرف بھیجا اس کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، آ گئی ہے۔ ہاذہ ناقۃ اللہ، سورہ اما جز میں بھی ناقۃ اللہ و سقیاہا، یہ آیت میں بھی آتا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی کی نشانی وہاں بھی ہے۔ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروہا تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنين۔ پیج موڑ لو۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، انسان کی نہیں۔ اللہ کی اونٹنی کتنی مضبوط تھی میں ابھی بتائی ہوں تم کو۔ تمہارے لیے ایک نشانی ہے، سو اسے چھوڑ دو۔ اللہ کی زمین میں کھائیں، گھومے پھرے، اسے ہاتھ نہیں لگاؤ اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، کوئی بھی غلط نیت نہ رکھیں، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اللہ نے جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ سارے قصے یہی بتا رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم کو جو کہہ رہے ہیں وہی بتائیں گے۔ اونٹ سوئی کے دھاگے میں نہیں گھس پائے گا۔ اور یاد کرو جب تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا۔ عاد کون؟ ہود علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام آئے ہیں، یہاں تدریجاً بتایا جا رہا ہے، اس کے بعد انہوں، اس کے بعد انہوں۔ دیکھو یاد کرو جب تمہیں عاد کے بعد ہود علیہ السلام کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا۔ بناتے ہو اس کی نرم جگہ میں محل، یہ محلات بناتے تھے، آج ہم بھی محل بنا کے بیٹھے ہیں۔ ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھو دیکھو۔ اور تراشتے ہو پہاڑوں کی مکانات، آج بھی مکانات موجود ہیں۔ سو اللہ کی نعمتیں یاد کرو، ملک میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس بات پہ کئی بہنوں کو میرے طرف سے غصہ آ جاتا ہے، کس کو بھی بولو، میں خود کو بھی بول رہی ہوں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ غصہ حق پہ جس کو آئے وہ خود حق نہیں ہے۔ ملک میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ سردار بولے ان کی قوم کے جو متکبر تھے، تکبر والے تھے، ان غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، رسول ہے؟ انہوں نے کہا بے شک وہ جو کچھ لے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپس میں جو سردار ہوتے ہیں، وہاں کے بڑے ہوتے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ قال الذین، آج تم کو بھی بول رہے ہیں، مجھ کو بول رہے ہیں نا، ہاں قرآن میں ہے، کیا بھی نہیں بولے اللہ تعالیٰ، اتنا کرنے کے لیے نہیں بولے اللہ تعالیٰ، دین بھی کرو دنیا بھی کرو۔ جواب دیا اللہ تعالیٰ،
دنیا میں بیج بو نیکیاں کر کے جاؤ، مرنے کے بعد فصل قیامت میں دیں گے۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به کافرون۔ میری ایسی حالت تھی جہاں پہ میں بیٹھی ہوں، لگ رہا تھا میری موت ابھی نکل جائے گی روح، پھر اللہ کے اذن سے میں یہاں تک پڑھ رہی ہوں۔ میری کوئی اوقات ہے میری بڑائی نہ کریں۔ میں آڈیو اس لیے نہیں منگائی کہ میری بڑائی کریں، میں دیکھنا چاہتی تھی کتنے فرما بردار ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ جتنے نہیں بھیجے، جس کو نہیں سمجھ میں آیا وہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون کون فرما بردار ہیں۔ مجھے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت کے قابل ہی نہیں ہوں میں بیٹھی ہوں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے، میری تعریف سننے کے لیے نہیں۔ میری اوقات ہی نہیں، بس اوقات میں رہ کے انسان رہ جائیں۔ فَآخَرُونَ وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ فَآخَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطر بارش فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة بربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ اللہ، جنہوں نے تکبر کیا سردار بولے تم جس پر ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی کیونکہ ایک دن پانی سارے مویشی پئیں گے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تھی، پورا پانی ایک دن میں پی لیتی تھی۔ ان لوگوں کو حسد آیا، پھر اس کا دودھ تھا دوسرے دن یہ پیتے تھے، مگر ان کو غصہ آیا۔ 8 لوگوں میں سے ایک عورت تھی جو برا کام کری ہے، ایک آدمی کو رشوت دے کر کونچیں کاٹنے کے لیے کہا۔ بچہ جو بل کا میں بتائی نا، جو تڑپ میں بتائی، جو گڑے 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 پتھر میں پورے ہولز پڑے ہوئے ہیں، جو تڑپی ہے وہ، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے۔
دیکھو یہ اونٹنی کے نشانات کی جگہ جا کر ہم بھی تصویریں پکڑے تھے. اتنی سمجھ نہیں تھی، اس زمانے پہلے کی بات ہے، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اتنی سمجھ نہیں تھی کہ یہ نشانیاں ہیں. خوف ہونا، خوف تو تھا دل میں، خوف زدہ تھے، مگر آج کے اتنا تو نہیں تھا. دھمکاتا ہے اگر تو رسولوں میں سے ہے. پس زلزلے نے انہیں آ پکڑا، پھر اللہ نے زمین کو ہلا کے رکھ دیے. زمین پہ جو کوچے کاٹے، زمین کو ہلا کے رکھ دیے. جو کرتے ہیں اس کو ویسی سزا دی جاتی ہے، جو گناہ جیسا کرتے ہیں اس کو ویسی سزا دی جاتی ہے. تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. پھر صالح نے ان سے منہ پھیرا. اس سے پہلے کیا ہوا؟ صالح نبی نے کہا تم نے اونٹنی کو کاٹ دیا نا، جپو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ 3 دن کی مہلت دیتا ہے، 3 دن کے اندر عذاب آئے گا. تیسرے دن میرا جمعہ ہفتہ. پھر اس کے بعد کیا کرے؟ کپڑے سفید وغیرہ جو بھی تھے پہن کے آ کے عطر وطر لگا کے پوچھتے ہیں ہم تو تیار ہیں، بیٹھے ہیں، کب آئے گا عذاب؟ مذاق. پھر دیکھو کیسا آیا، اور کہا اے میری قوم، میں نے تمہیں، ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کیا بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا ہے اور تمہیں خیر خواہی کی ہے، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. کون بول رہے ہیں؟ کون سے نبی بول رہے ہیں؟ صالح نبی بول رہے ہیں. تمہاری جو فکر کرتا ہے، جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس کی قدر نہیں ہے تمہیں. یہی تو دور ہے. لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا. لوط علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے تھے، دونوں مل کے آئے تھے. وہاں کے صدوم کے رہنے والے نہیں تھے یہ. تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہان میں کسی نے نہیں کی. مرد زنا کرتے تھے. ان کی بیٹیاں بھی تھیں. جب آپ نے کہا لوط علیہ السلام نکاح کر لو، میری بیٹیوں کے ساتھ رشتہ رکھنا، تو بولے نہیں. تو اللہ نے آزمانے کے لیے جبریل علیہ السلام اور 2 فرشتوں کو مرد کی شکل میں خوبصورت بنا کے بھیجے، جو ان کے ساتھ چھڑتانی کرنا چاہتے تھے. تو اللہ نے ان کے پروں سے مار کر اندھے بنا کر اوپر نیچے کر کے پھینک کے ان کی حالت پٹک پٹک کے مارا اللہ نے. ہمیں کہتے تھے بچپن میں ہمارے گھر میں، پٹک پٹک کے ماریں گے اگر ذکر نہیں کریں گے تو تم. عصر مغرب میں بیٹھ جاؤ، نہیں تو پٹک پٹک کے ماریں گے. یہی وہ دور ہے. بے شک تم، دیکھو مرد ہیں یا مردے ہیں، اوپر دیکھو رجال مرد. بے شک تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر. بلکہ جب لوط علیہ السلام نے کہا عورتوں کو لے لو، تو بولے نہیں ہمیں نہیں چاہیے عورتیں، تم ہی رکھ لو. بلکہ تم بہت بڑے پاک ہو نا، نکلو ہماری زمین سے، یہ گندی زمین ہے، نکل جاؤ یہاں سے. ان کو نکلنے کی بھی بات کہی تھی. بلکہ تم حد سے گزر جاتے تھے. جب آئے تھے جبریل علیہ السلام کاشتکاری کر رہے تھے، رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے تھے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو. وہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں. سب نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کے بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی، پتھروں کی بارش برسائی، تاکہ جسم میں جتنا گناہ کیا تھا، جتنا زنا ہوتا ہے، زنا کا عذاب ہوتا ہے رجم. رجم پتھر پھینکنے کو کہتے ہیں. جو زنا ہوتا ہے دنیا میں بھی رجم کرنے کی ہمیں حکم ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب آئے. اب یہاں پہ شروع ہو گیا نبیوں کے کون کون آئے ہیں، شروع ہو گیا. کون سی جگہ پہ آئے وہ بھی علم ہو گیا. اللہ ان ساری کئی چیزوں کو آنکھوں سے دکھائے، پھر دوبارہ ہمیں دکھا دے اور عمل کرنے والا بنا دے. اسے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تحقیق تمہارے پاس ایک دلیل پہنچ چکی ہے، اور ملک میں اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ. سب دیندار ہو گئے، سب اچھے ہو گئے، فساد نہیں مچاؤ. تمہارے گھر میں بھی سب اچھے ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک فساد مچا دیتے ہیں. تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاتے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اور ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ تم راہگیروں کو ڈراؤ، اسے اللہ کے راستے سے روکو. کئی لوگ کہتے ہیں نا بیچ میں پکڑ پکڑ کے نہیں جاؤ جی وہاں قرآن پڑھنے نہیں جاؤ،
وہ اسے بیچ میں جو بہکاتے ہیں نا ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اس پر ایمان لایا اور اس میں ایک اجی ڈھونڈو اور یاد کرو جب تم تھوڑی خلیلاً وکنتم خلیلاً فکثروا تھوڑے میں ہی تھے اس نے تمہیں بڑھایا دنیا کا آخرت کا جو بھی ہے اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا اگر تم میں سے ایک گروہ ہے جو اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ میں بھیجا ہوا ہوں قرآن کو اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا تو تم صبر کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے گا اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں تم صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ ہمارے درمیان اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اللہ کے احسان سے 8 جز ختم ہوئے ہیں سورہ الاعراف اتنا آسان نہیں ہے اللہ آسانی پیدا کرے اور ہم کو بھی جہنم کے بیچ میں نہ کھڑا کریں اللہ تعالیٰ جہنم کے بیچ میں نہ کھڑا کریں جہنم کے بیچ میں نہ کھڑا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سوئیں کے ناکے میں سے گھسنے کی جو ہمیں بات کہی ہے ہمیں ان میں سے نہ بنا اللہ ہمیں قبول کر لے اللہم صلی علی محمد میرا بولنے کا مطلب اگر کسی کو دیکھو کسی نے کہا آپ نے کہیں زیر زبر چھوڑا میں نے رک رک کے پڑھی اور کسی نے کہا نمبر بولیں آج یاد نہیں آیا کسی نے کہا بکٹ بھر کے پانی رکھیں کام آئے گا پتہ نہیں کسے کام آئے گا مجھے آئے گا یا تمہیں آئے گا جو بھی ہیں باتیں مجھے بھیجیں اچھے بھی بھیجیں برے بھی بھیجیں میں ہر چیز کے لیے راضی ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین ان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ الحمد للہ نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرین اے اللہ ہمیں جہنم کے بیچ میں نہ ڈالو ہم نے بھی آیتیں چھوڑے ہیں ہمیں آیتوں کا عمل کروا دو ہم کر نہیں پا رہے ہیں شوہر ہیں بچے ہیں یہ سب ہمیں ملتی نہیں ہے اجازت اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ تمہارا دین تمہاری باتیں تمہارا قانون ہم سب تک تو حکم کر دے ہمارے لیے آسانی کر دے یہ راستے آسان کر دے دنیا کی آخرت کی خبر کے حشر کے تیرے توکل کرتے ہیں توکل تو علینا یا ربی فوت علیک امری ہر چیز تیرے حوالے ہم کرتے ہیں دنیا کی ہر شے آخرت کی ہر شے ہر چیز بس تجھ سے محبت کرتے ہیں تو قبول کر لے تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں تو قبول کر لے ہمیں ان کا ساتھی بنا ہمیں وارث بنا جنت کا وارث بنا دے اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت اسألک لذت النظر الی وجہک وشوق الی لقائک فی غیر مدرۃ ولا فتنۃ مضلہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ